20 روزہ دورہ تفسیر کا آج 11واں دن ہے اور پہلی نشست ہے۔ 12واں پارہ چل رہا ہے۔ سورہ ہود ختم ہوئی تھی، آگے سورہ یوسف شروع کرنی ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے اور اس کو احسن القصص فرمایا ہے کہ یہ واقعات میں سے قصوں میں سے بہترین واقعہ، بہترین قصہ ہے۔ مختصر طور پر پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر ہم قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کریں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب بھی نبی، اور اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب کو پہلے عرض کیا کہ اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کوئی 12 بیٹے تھے مختلف بیویوں سے۔ یوسف علیہ السلام بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور چھوٹے بیٹے سے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو محبت بنسبت بڑوں کے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو بڑے بیٹے تھے ان کو اس سے پریشانی ہوئی کہ ہمارے والد صاحب کو چھوٹے بیٹے سے محبت کیوں ہے۔ انہوں نے چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے والد کے دل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کو نکال کر اپنی محبت کو داخل کر لیں۔ وہ کئی طرح سے آپس میں کٹ کر کے طریقے سے ہوتے رہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بچے تھے اور اس طرح کے معاملات کو نہ جانتے تھے نہ ان کے ذہن میں تھے۔ اللہ رب العزت مستقبل میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو نوازنا چاہتے تھے۔ وہی بھی مستقبل میں آنی تھی اور بنی اسرائیل کی کمانبین کی حالت میں آنی تھی۔ تو اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ 11 ستاروں کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے۔ یہ خواب اپنے والد صاحب کو بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب بہت اعلیٰ درجہ کا اور خاص خواب ہے، لہذا اس کو دوسروں سے بیان نہ کرنا۔ کیونکہ یعقوب علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ بڑے بھائی بھی ہیں وہ ان سے اثر کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ اس خواب کو بیان کریں تو اور زیادہ مخالفت کا سامنا، کیونکہ وہ جن 11 ستاروں کو دیکھا تھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں وہ 11 بھائی تھے، تو بھائی کہاں اس چیز کو برداشت کر سکتے تھے؟ اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اور وہ سچ ہو کر رہتا ہے، اور اس خواب میں سچ ہو کر رہنا۔ اب بھائی دیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام باپ زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام سے دور کرنا چاہا یوسف علیہ السلام تاکہ ہمارے ابو کے دل میں ہماری محبت بڑھ جائے۔ تو پھر مختلف طرح کے مشورے یہ بھی کرنا کیا چاہیے۔ تو
کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ ان کو کہیں دوسرے کسی ملک میں جا کر پھینک دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو طرح طرح کے مشورے ہوتے رہے۔ اس پر ان کا فیصلہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ اب ابو کے پاس آئے اور آ کر ایک کہانی بنا لی کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے بھائی آج مل کر جنگلوں کو چلانے کے لیے جائیں اور یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں، یہ بھی ذرا سیر و تفریح کر لے گا ہمارے ساتھ، تو کھا پی لے گا، ہوا خوری کر لے گا، تو اس لیے آپ ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ جنگل میں تم لوگ جاتے ہو جانور چرانے کے لیے، مجھے خطرہ ہے کہ یہاں سے آؤ تو تم اپنے کھیل کود میں لگو اور یوسف کو کوئی سنبھالنے پر نہ ہو، اس کو نقصان پہنچے، کو بھیڑیا وغیرہ کھا جائے۔ اب یہ بھیڑیا وغیرہ کھانے کی بات اس لیے کی کہ جنگل میں عموماً بھیڑیا ہوتے تھے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اب جو بیٹے تھے انہوں نے کہا جی ہمارے ہوتے کیسا ہو سکتا ہے، اتنی بڑی تعداد، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم حفاظت کریں گے، آپ نے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ لے گئے اور وہاں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام کا قمیض اتار کے اس پر ایک جانور کا خون لگا کے لے آئے اور کہا کہ ابو جی روتے ہوئے آگے ہم تو وہاں گئے تھے ساتھ لے کے اس کو، تو ان کو آپ نے یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیا اور خود ذرا کھیلنے لگے، تو اس عدم توجہ میں ایسا ہوا کہ بیٹی آیا اور یوسف کو کھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا کر سکتا ہوں، جو کچھ تم نے کیا ہے سوائے صبر کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ اب لگتا ہے تم نے کوئی مل کے گڑبڑ کی ضرور ہے، صبر لکم انفسکم امرا۔ ہوا یہ کہ ادھر کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا، وہاں سے ایک ساتھ گزر رہا تھا قافلہ، اور قافلے والوں کو ضرورت کے لیے پانی چاہیے تھا، چنانچہ ایک بندے کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے تھے، اس نے نیچے ڈول پھینکا، اللہ پاک کی طرف سے القاء ہوا کہ اس ڈول کے اندر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ ڈول کے اندر بیٹھے، جب اس نے باہر نکالا پانی کی بجائے بچہ، تو حیران ہو گیا اور خوش ہو گیا، اتنا خوبصورت بچہ، صحت مند۔ قافلے والوں کو بتایا تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس چھپا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں پھینکنے سے پہلے بھائیوں نے مارا بھی تھا، ڈرایا بھی تھا، دھمکایا بھی تھا، ہمارے رنگ کے کوئی واپس نہیں آنا، آج تمہاری خیر ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے اس لیے ڈر بھی گئے، بھائی کہیں زیادہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ قافلے والوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اپنے سامان میں چھپا دیا۔ بھائیوں نے دیکھ لیا کہ کنویں والے نے، قافلے والوں نے کنویں سے نکال دیا یوسف کو۔ تو اب اس معاملے کو مزید پکا کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں اور یہ کس طریقے سے قافلے والے لے جائیں، ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور تم نے کیسے اس کو اپنے پاس رکھا؟ انہوں نے کہا جائے کنویں سے برآمد ہو۔ اب بات ہونے لگی تھی دفروت کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیچ دیتے ہیں اس کو، غلام ہے تو ہم بیچتے ہیں، ہمیں اتنے پیسے۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تھوڑے بہت پیسے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ بھی بچے ہیں، ایک تو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں اس کو بیچ رہے ہیں۔
انہوں نے بچوں سے بچپن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو لے لیا، چند ٹکے دے دیے۔ اب اس طرح اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو یہاں سے نکالا اور اللہ کو مصر کے تخت سے اٹھانا چاہتے تھے، تو یہ گیا اس کے لیے ایک پروسیس۔ اب یہ لوگ وہاں مصر کے تھے، یوسف علیہ السلام کو وہاں گئے۔ مصر کے بازار میں جس طرح اور غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، ان کی بھی جا کر وہاں خرید و فروخت ہونا شروع کی، بولی لگنا شروع کی، کتنے پیسے لگائیں گے لوگ آتے مختلف پیسے لگاتے۔ عزیز مصر کا وہاں سے گزر ہوا، عزیز مصر وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ بچہ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ساتھ اس کی بیوی زلیخا بھی تھی، تو اس نے قیمت رکھی اور زلیخا نے کہا کہ اس کو خرید لیتے ہیں، بلکہ زلیخا ساتھ نہیں تھی، عزیز مصر سے کہنا تھا، تو اس سے مصر خرید کرنا ہے، اور آ کر زلیخا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا کہ یہ میں غلام خرید کر لایا تمہاری خدمت کے لیے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں، وہ بولتا بیٹا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے باہر میں پہنچ گئے، اور وہیں تربیت پائی۔ جب جوان ہوئے تو زلیخا وہ یوسف علیہ السلام پر بری نظر رکھنے لگی اور ان کو تنہائی میں اپنے پاس بری ارادے سے جو ہے وہ بلا دیا، ایک کمرے میں تالے لگوا دیے، آگے سے دروازوں کو اور ایک کمرے میں بلا دیا۔ جب بری ارادے سے قریب آئی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ ان ربی لا سلام سوائے، یہ اگر بادشاہ کی طرف اشارہ ہے، جسے مصر کی طرف، وہی وہ تو میرا مالک ہے، اور اس نے مجھ کو دیکھو یہاں بہترین پرورش کی، رہائش کی، اس کا بدلہ یہ تو نہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کرے۔ رب تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ میرے رب نے مجھ کو کہاں کنویں کے اندھیروں سے نکال کر مصر کے محلے پہنچایا، اب اس کا یہ تو نہیں بدلا کہ میں اس طرح خیانت کروں۔ جب زلیخا نے کہا آئی طلق آؤ، تو یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کہہ کے وہاں سے بھاگ پڑے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ زلیخا نے تو اس ناپاک کام کا ارادہ کیا ہی تھا، یوسف علیہ السلام بھی یہ کام کر گزرتے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے برہان نہ دیکھتے۔ یہ برہان کیا تھی؟ یا تو یہی بات واضح تھی کہ بھائی اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں مجھے پہنچایا ہے، نبی کی اولاد ہوں اور ٹھیک ہاں میری شہنشاہ، تو یہ کام مناسب نہ سمجھا، بھاگ لگا دی۔ جب بھاگ لگائی، جس جس دروازے کے پاس سے گزرتے گئے اس دروازے کا تالا ٹوٹتا گیا، حتیٰ کہ آخری دروازے کے پاس جب پہنچے، یوسف علیہ السلام آگے تھے، وہ زلیخا پیچھے پیچھے تھی، تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا۔ عورتیں اس اوقات ہوشیاری کرتی ہیں، تو اس نے فوراً جو ہے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہا دیکھو یہ میرے اوپر بری نظر رکھتا ہے اور یہ سارا کچھ اسی کا مظہر ہے جو آپ پر رہا ہے، تو جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کرے تو آپ بتائیں اس نے کیا سنا۔ یوسف علیہ السلام کو پریشان فرمایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس نے مجھے بری ارادے سے اپنے پاس بلایا تھا، اب وہاں پر کوئی گواہی دینے والا مختلف موجود نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے وہاں ایک مہمان بچہ آیا ہوا تھا پال میں، اس بچے کے سے اللہ رب العزت نے گواہی دلوائی، اور گواہی کیا تھی؟ ایسی کہ مطلب بچہ سمجھ کر بھی اس کی بات کو بھی نہ کرتے ہوئے، حالانکہ چھوٹا بچہ
گود بچہ 2-2.5 سال کا بچہ جو ہے وہ کیا بات کر سکتا ہے ایسے معاملات میں، خاص طور پہ اس میں بھی ایک فیصلہ کی کیفیت تھی کہ دیکھو مجرم کون ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قمیص دیکھو آگے سے بٹا ہوا یا پیچھے سے بٹا ہوا، اگر قمیص آگے سے بٹا ہوا تو پھر یوسف علیہ السلام کا قصور اور زلیخا سچے، لیکن اگر قمیص پیچھے سے بٹا ہو تو پھر یوسف سچے اور زلیخا اس معاملے میں دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے بٹا ہوا تھا، جتنا تو بندہ دوڑتا ہے پیچھے میں پھاڑنا ہوئے تو اس طرح پھاڑ لگی دے اور بچے دے قمیص پھٹ گیا۔ اس طرح گواہی یوسف علیہ السلام کے حق میں آ گئی، لیکن اب وہاں پر بات تو سمجھ میں آ گیا کہ مصر کو بھی کہ زلیخا جھوٹی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی کہا کہ چھوڑو اس کو، زلیخا کو بھی کہا کہ اپنے گناہ سے توبہ کرو۔ لیکن ایک بات جب کوئی مسئلہ شیطان کی طرف سے جو بندے کے دل میں آئے اور بندہ ٹھان دے کہ مجھے کرنا ہی کرنا، تو پھر بس اوقات بات و نصیحت بھی اثر نہیں کرتا، یہی معاملہ زلیخا کا تھا، اور اس واقعے کی وجہ سے اپنا عزیز مصر کی بدنامی بھی ہوئی اور زلیخا کے بارے میں بھی اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جب وہاں کی عورتوں نے بھی باتیں کی تو زلیخا اپنے آپ سچا ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اگر میں نے اس طرح کا ردہ کیا اگر رویہ تھا تو یہ تبھی تھا، جو بھی یوسف کو دیکھ لیتا ایسا کرتا، تو اس اپنی کہہ رہا ہوں ایک قسم کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے جو کیا میں نے غلط نہیں کیا، اگر توصیل نہیں ہے تو ہٹا دیتا ہو یہاں سے، ایک دعوت رکھ لے، علاقے کی عورتوں کو بلا دیا، وزیروں مشیروں کی عورتیں اس میں، اور ان کی دعوت کی تو پھل کھانے کے لیے دے دی، چھریاں ہاتھ میں پکڑا دی، اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ ادھر آؤ بات سنو نکل۔ اسی دوران پہلے بتا دیتے کہ جب آواز دوں گا آپ نے آنا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا وقت تھے، آپ کو کیا پتا بھی ہے کیا کرنے والی ہے۔ اس طرح عورتیں پھل ہاتھ کے لیے پھلوں کو کاٹ رہی تھی، اسی دوران یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ آپ آئے، تو عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ویسے ہے اور کہا کہ ماں آتا بشر انسان لگتا ہے، نہ آتا ایک دم ملک فرشتہ ہی لگتا، اپنے ہاتھ کاٹ لیں، پھل کاٹتے کرتے پھل کٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیں، اس طرح معاملہ۔ اور جب یہ معاملہ ہوا اب زلیخا نے عورتوں کا بھی کہا آپ بتلاؤ، مجھے تم کہہ رہی تھی کہ ایسا 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 ایسا، اب تم نے دیکھا تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لی، تو لہٰذا یوسف علیہ السلام سے جو میں نے محبت کا اظہار کی تھی کوئی ایسے تھوڑے، تو اب اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو پھر تو یہی ہے معاملہ کہ جیل دیکھنی پڑے گی، اس کو سخت سزائیں اور جیل، یہی اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی زلیخا بھی سدھرنے کی بجائے اور زیادہ اس کام پہ ڈٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے دعا کی، یا باری تعالیٰ اس جرم سے کہیں بہتر ہے کہ آپ مجھے جیل میں ملیں، جیل میں جانا مجھے اس جرم سے کہیں زیادہ محبوب ہے، تو چنانچہ جیل میں آپ کو ڈال دیا۔ دعا قبول ہوئی، اللہ پاک نے ان کی عورتوں، اب صرف ایک عورت نہیں اب دوسری عورتیں بھی پیچھے رکھ دی، اکیلی زلیخا تھی نا، اب اور بھی پیچھے رکھ دی، ہر ایک چاہتی کہ یوسف علیہ السلام سے میرا ذاتی تعلق قائم ہو جائے، یہ سن کیا ہوگا، اس لیے اتنا جیل زیادہ بہتر ہے، چونکہ اور کوئی معاملہ ہے اور کوئی ٹھکانا اور کوئی اس کا مکی تو کوئی حل نہیں تھا، اللہ پاک کی حکمت تھی اس میں۔ جب جیل میں گئے وہاں اللہ رب العزت نے آپ کو دعوت تبلیغ کا موقع دیا، وہ سارے ایسے لوگ جیل میں موجود تھے، جیل میں جو ہوتے ہیں مجرم بھی ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں، 2 نمبر لوگ عموماً جیل میں ہوتے ہیں، ایک نمبر بندہ بہت کم ہوتا ہے، کم جیل میں وہ ہوتا ہے جس نے حالات کی بات کی جیل میں چلا گیا، حکومت کی وجہ سے
توحید کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے جیل میں اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا. یوسف علیہ السلام نے وہی ان کی تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا. وہ جو اسلام کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی, شرک سے بیزاری کا جو ہے وہ اعلان کرنے کا کہا. ان لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ مستقبل میں یہی لوگ جو جیل کے قیدی تھے, مستقبل میں اللہ پاک نے جب آپ کو مصر کی حکومت دی, یہی لوگ آپ کے ساتھ آپ کے کام میں معاون بن گئے. یعنی مستقبل کے وزیر مشیر بن گئے جنہیں جیل سے قیدی تھے. جب یہ چھوٹے, یوسف علیہ السلام نے خود چونکہ ان کی تربیت کی ہوئی تھی اور اپنے شاگردوں پر استاد کو ویسے بھی اعتماد ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے ہاتھ کا تیار کیا میرا شاگرد ہے, لیکن میرے کام میں میرا معاون بنے گا. تو اس لیے وہ مستقبل میں معاون بنے گا. جب آپ جیل میں تھے تو قیدیوں نے خواب دیکھی. اللہ رب العزت نے آپ پر یہ انعام بھی فرمایا تھا کہ خوابوں کی تعبیر کے آپ ماہر. جس طرح مختلف انبیاء کی مختلف خصوصیات ہیں, یوسف علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے. دو لوگوں نے خواب دیکھا, قیدیوں نے, اور اپنا خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی. اور دونوں ہی شاہی دربار کے ملازم تھے. ایک خان سامہ تھا کہ وہ باورچی کھانا تیار کرتا تھا, اور دوسرا ساقی تھا, پانی پلاتا تھا. دوستوں میں شراب بھی رہا, شراب بھی پلاتا تھا. تو اب یہ جیل میں آئے تھے کسی وجہ سے. اب انہوں نے خواب دیکھا. وہ جو خان سامہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ اپنا سر پر میں نے روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہے اور پرندے اس میں سے نوچ کے لے کے جا رہے ہیں. اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں دوبارہ انگور کا جوس نکال رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں. اس خواب کی تعبیر آپ سے پوچھی تو آپ نے جس نے یہ خواب دیکھا کہ میں انگوروں کا جوس نکال کے پھلوں کا جوس نکال کے پلا رہا ہوں, اس کو ہوتا ہے کہ تو اپنے صاحب کا عہدے پر بحال ہو جائے گا, کیونکہ وہ اس کا کام یہ تھا کہ بادشاہ کو پانی شانی پیش کرتا تھا, شربت وربت. دوسرا تھا اور چیز کے بارے میں فرمایا گیا تجھ کو سولی دی جائے گی اور پرندے تیرا گوشت نوچے گے. اب جس کو یہ پیش سنائی تو وہ پریشان ہو گیا, دوسرا خوش ہو گیا, یہ پریشان. باہر کیا ایک وقت آیا کہ دونوں کی حاضری ہوئی تو واقعی خواب سچ ثابت ہوا. تو جس کے بارے میں آپ نے بتایا تو بچ جائے گا تو بچ گیا, جس کے بارے میں ہمارا سوئی دی جائے گی اس کو سوئی. جب یہ جانے لگا تھا نا بندہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تو بچ جائے گا, وہ جو ساتھی تھا کہا تھا کہ یار بادشاہ کو جا کے اس بات بتانا ہے کہ ایک مظلوم بندہ جیل میں پڑا ہوا سالوں سے, اس کی بھی خیر خبر لے لو, قصور کیا ہے اس کا. وہ چلا وہ آزادی کے جوش میں گیا, بعد میں اس کو یاد ہی نہ رہا. اللہ پاک کی حکمت بھی تھی اس میں کہ بادشاہ کو تذکرہ کرے اس بات کا, اس کو یاد نہیں رہا. اب ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. پہلے زمانے میں بادشاہ خواب دیکھتے تھے, اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے اس کا اظہار کرتے اور اس کی تعبیر چاہتے تھے, اور تعبیر بتانے کے لیے بڑے بڑے بندے جو ہے نا پھر ہائر کیے جاتے ہیں کہ بادشاہ خواب ہے تو بادشاہ خواب میں اس کی شہنشاہ ہو, اس میں بڑی تعبیر ہوگی, لہذا کو باہر بندے بتاؤ اور تعبیر پوچھو. اب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ دو چیزیں دیکھی, ایک گائے دیکھی اور دوسرے ایک گندم کے سٹے دیکھے. گائے دیکھی کہ موٹی پلی ہوئی گائے ہیں ساتھ, ان کو کمزور گائے کھا رہی ہیں, یعنی طاقتور گائےوں کو کمزور گائےوں نے کھا لیا. اور گندم کے سٹے کا ساتھ سبز ہیں اور ساتھ خشک ہیں. اب اس خواب کی تعبیر جب پوچھی گئی تو تعبیر کے ماہر کو بلایا گیا, تو انہوں نے
پتہ ہے کہ یہ تو ازگاس کا احلام تک معمول دی بات بندہ کو رات کو کوئی اچھی بڑی کچھ چیز دیکھ لیتا وہ خواب سے ہو گئی ہے پتہ خوابی ہے اور کچھ نہیں رہا. لیکن بادشاہ جانتا تھا کہ یعنی یہ ایسا نہیں ہے، جو خواب عام ہے اس کی تعبیر بھی ہونی چاہیے. لہذا کسی اور ماہر کا مطالبہ کیا گیا. تو وہی وہ بندہ موجود تھا جو ساتھی تھا، جیل میں لے کے آیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی تھی بچے کا اور بچ گیا. اب اس کو یاد آ گیا وہ خواب کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام موجود ہے اور ایک بندہ موجود ہے جیل کے اندر، وہ اچھی تعبیر بتا سکتا ہے. حکم دیا جا پوچھ کیا ہوتا ہے. اب وہ آیا، اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے. سچے کیوں کہا؟ کہ پہلے خواب کی تعبیر جو بتائی تھی بالکل ایسے ہی سچ ثابت ہو. اور اس لیے سچے کہا کہ ایک وقت اس کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گزر چکا تھا اور آپ کا کردار سامنے آ چکا تھا. آپ کا کردار آپ کبھی اس وقت جو بولا ہی نہیں تھا، سچ آپ بولتے تھے، اس لیے بھی سچا کرو. اب خواب پوچھی، خواب کی تعبیر پوچھی، مثال گائے موٹی ہے اس کو تو بڑی کھا رہی ہے، کیا مطلب؟ اور ساتھ سٹے جو ہیں وہ سبز ہیں اور ساتھ خشک ہے، تعبیر کیا ہے؟ آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی. خواب کی تعبیر بتا دی. اور میں کہا رہے گا 7 سال پہلے فراوانی کیوں گے، خوب فصلیں ہوں گی، پھر 7 سال کہاں تھا، اور جو کچھ تم نے مال ذخیرہ کیا ہوگا، اناج ذخیرہ کیا ہوگا، یہ 7 سال ان کو کھا دیں. یہ ہے دبلی گائیں جو طاقتور کھا رہے ہیں. اور 7 باریاں جو ہم کہہ رہے ہیں خشک ہیں، اور 7 سال سمجھ یہی ہے 7 سال فصلیں خوب ہوگی، 7 سال کہاں تو بات چلنے ہوگی فصلیں. یہ تعبیر جب آپ نے بتائی، اور بھی ساتھ ترجمے ہم پڑھیں گے کچھ آگے، اس کہاں سے نمٹنے کے لیے بھی آپ نے تدابیر بتائی، یعنی خواب کی تعبیر بھی بتائی، کہاں سے نمٹنے کی تدابیر بھی بتائی. اور کہا کہ جب یہ قحط آئے تو ان دنوں میں تم نے یہ کرنا ہے کہ اس سے پہلے جو 7 سال ہوں گے نا بربادی کے، اس میں گندم اسٹارٹ کر لے. تو گندم اسٹارٹ کرنے کا تو کیا طریقہ، اس دور میں جو نہ دوائیاں ہوتی تھیں، ہمیں گندم کو اس کے خوشوں میں رہنے دینا، یعنی جتنا آپ تھریشر لا کے کڑک کٹ لینا ہے، کڑک کٹنی نہیں کہ سٹے کے بچی رکھے، اس طرح خراب نہیں ہوگا. ہمیں بتا دیا اور بھی کچھ چیزیں بتائی. جب یہ تعبیر بتانے والا بادشاہ کے پاس گیا اور جگہ تعبیر بتائی، بادشاہ خانوں کا اس نے کہا اچھا یہی تعبیر حق معلوم ہوتی ہے. اس نے تعبیر بتائی، بندہ بڑا مہنگا لگتا ہے اور بندہ بڑا سمجھدار ہے. جب آگے کہاں سے نپٹنے کی بھی کچھ تعبیر بتائی نا، اس سے وہ زیادہ پریشان ہے، حیران ہوا. اس کو پتہ بڑا قیمتی ہے، اس کو جیل سے دیکھا. اب یوسف علیہ السلام کو بھی موقع مل گیا کہ حق لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. میرے اندر بدنامی لگی، اب اس کا بھی ظاہر پہلے ہونا چاہیے نا، باقی وہاں تو بات تھی. تو میں اس کو جا کر کہا بادشاہ، جب وہ آیا پیغام لے کر بھی بادشاہ بلا رہے ہیں، بادشاہ کہو جا کے پہلے اس واقعے کی تحقیق کرے جو عزیز مصر کے گھر میں ہوا تھا. تو کیا میں سچا ہوں یا اور کیا ہوتا کو بلا کرتا ہے، ان سے تحقیق کرے پہلے. بادشاہ نے جب یہ بات پیغام پہنچا، بادشاہ نے بھی کہا یار باقی بتا اتنا قابل اتنا سمجھدار ہے، تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور یہ کہہ بھی رہا ہے کہ پہلے تحقیق کرو، سب جھوٹ واضح ہو جائے اس کے بعد میں جیل سے باہر آؤں گا. جب تک پتہ سچا اس پر تو وہ جھوٹی رہے گی. چنانچہ عورتوں کو بنایا کہ اور تحقیق کی گئی تو عورتوں نے سب نے کہہ دیا بالکل یوسف تو پاک دامن ہے، وہ تو سچے ہیں، ہم نے یہ کام کیا تھا. زلیخا بھی سب سے آخر بلوٹی کہا کہ جب حق بات سامنے آئے گئی تو میں بھی اس کا اظہار کرتی ہوں، بالکل یوسف سچا تھا اور میں نے ہی جو ہے اس کو اور بنا دی. اس طرح حق واضح ہو گیا.
یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا؟ ساتھ وجہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ بھئی یہ بات سب کو معلوم ہو جائے کہ میں نے بادشاہ کی ادب، عزیز مصر کی وزیر کی ادب و جد کی میں نے اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں، اس لیے یہ بات بہت بڑا چاہتا ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی تھے تو مستقبل میں لوگوں کی ہدایت کا سامان آپ کے ہاتھ میں تھا، تو لہذا وہ جو بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی تھی اس کو ختم کرنا ضروری تھی۔ اس لیے بادشاہ نے جب یہ ساری حقیقت دیکھی اور ظلم کو دیکھ کر اتنے سال اتنا بڑا قیمتی بندہ مدبر سمجھدار، اس کو تو اپنے گانے نے وہ تو نہیں فرمایا تھا کہ یہ بات سامنے آتی کیا نبی ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ یہ ساری چیز سامنے آ گئی۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا خاص بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے خود مطالبہ کیا کہ پھر مجھ کو وزیر خزانہ بنا۔ اب یہ عہدے کی طرف کیا ٹھیک ہے، مسائل تو عہدے کی طرف اب آپ بندے کو مسئلہ کر کرتا ہے، خود عہدے لینے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا وہ اس لیے فرمایا کہ مستقبل کے جو خطرات 7 سال قحط رہنا تھا، اس قحط سے نپٹنے کی جو تدابیر ہو سکتی تھی بہتر سے بہتر یوسف علیہ السلام سے زیادہ کچھ جانتا نہیں تھا، چونکہ آپ پیغمبر تھے اور امت کی خیر خواہی کے لیے آئے تھے، تو آپ اپنی امت کو جس طرح دینی معاملات میں دوزخ سے بچانا چاہتے تھے، دنیاوی معاملات میں بھی ان کو ہلاکت سے بچانا چاہتے تھے، تو چونکہ اور کوئی اس عہدے کو اس طرح قبول کر کے یہ کام کر نہیں سکتا تھا اور کوئی تھا نہیں، اس لیے آپ نے امان تک دھیان کر ضروری سمجھا، رب تعالیٰ کے حکم سے اس کو قبول کیا، اللہ پاک کے حکم سے قبول کیا۔ لہذا اگر کوئی معاملہ کبھی کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح سامنے آ جائے کہ بندہ امان تک دھیان کر سمجھتا ہے کہ اس منصب اس عہدے کو میں ہی سنبھال سکتا ہوں، میرے علاوہ اور بھی اس کے لائق نہیں بگرنا، امت میں کوئی تباہی مستقبل پھیل سکتی ہے، تو وہ عہدے اور منصب کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کو قبول بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ وزیر خزانہ بن گئے اور عزیز مصر بھی ایک وقت کے بعد فوت ہو گیا۔ اب اگر آپ نے اس کے بعد واقعہ چلایا بھائیوں پر کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے کنعان میں رہتے تھے، تو وہاں قحط آ گیا۔ جب قحط یہاں آیا مصر میں تو قحط ادھر کنعان میں بھی آ گیا، حالانکہ مصر کے درمیان کنعان میں کافی فاصلہ تھا۔ مصر نے ارد گرد کے علاقوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا۔ جب قحط آیا، گندم دستیاب نہیں تھی، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مصر کے اندر جو موجودہ حکومت ہے تو ان کے صاحب اقتدار لوگ بڑے سمجھدار ہیں اور انہوں نے حکمت عملی سے گندم جو ہے کچھ پہلے ہی سنبھال دی تھی، وہاں سے گندم مل سکتی ہے، تو وہاں سے گندم لی جائے۔ چنانچہ آپ کے علاقہ کے لوگ یعقوب علیہ السلام کے علاقہ کے لوگ مصر گندم لینے کے لیے آئے، ان کو گندم ملی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ جاؤ تم بھی وہاں سے گندم لے کے آؤ۔ جب یہ 10 بھائی گئے، حضرت یعقوب بالکل 12 بیٹے تھے، تو 10 بھائی گئے اور جو 11واں تھا نا بنیامین، تو اس کو لے کر نہ گئے، وہ خدمت کے لیے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور یہ بنیامین یوسف سے چھوٹے تھے، تو طبی طور پہ والد کو چھوٹے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کو ساتھ نہ لیتا کہ پہلے یوسف علیہ السلام جو ہے اب ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، اب میں اس کو جو ہے نا کہیں نہیں جانا گا، اس لیے بنیامین کو اپنے پاس رکھا، باقی بھائی گندم لینے کے لیے آئے۔ اب وہاں سارے کا سارا ریکارڈ رکھا جاتا تھا کہ کس علاقے سے کون سے لوگ گندم لینے کے لیے آئے، کتنی گندم لے کر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں سارا نظام تھا، تو آپ کے ساتھی ساتھ کام کر رہے تھے، وہی ساتھی جو جیل سے نکل کر آئے تھے،
ان کی تربیت ایسی فرمائی کہ اس کام میں سارے آپ کے پاس. تو یوسف علیہ السلام کو لسٹ پیش کی گئی. یعقوب علیہ السلام کے علاقہ کے لوگوں کو یہ لوگ بھی گندم لینے کے لیے آئے. ان میں دیکھا گیا بھی یعقوب بیٹے ہیں فلاں فلاں فلاں. تو آپ نے سمجھے کہ میرے بھائی آئے. بھائیوں کو اپنے محل میں دعوت دی. بتایا تو نہیں کہ میں یوسف ہوں. اور نہ ہوں کہ خواب و خیال میں تھا کہ ہمارا بھائی اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو سکتا ہے. جب ان کو بلایا دعوت کی تو دیکھا کہ بھائی بیچارے سفر سے آئے ہیں, خوب بھوک لگی ہے, کھانا کھا رہے ہیں. تو ان سے ملاقات کی اور کچھ پوچھ گچھ کی, تمہارا نام کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے. اب اتنے سالوں میں بچڑے ہوئے بھائی جب بھائی کو ملتے ہیں تو حسرتیں تو ہوتی ہیں نا. وہ انہوں نے جو زیادتی کی تو جو ہے وہ ایک معاملہ الگ تھا نا, لیکن بھائی تو بھائی ہوتا ہے, کتنا بھی بڑا سارا کیوں نہ ہو. آپ دلی طور پر بڑے خوش ہوئے کہ میں نے بھائیوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ اور پوچھا تمہارے والد کون ہے, والد کا نام کیا ہے, تم کتنے بھائی ہو. باتوں میں پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے, میں اس کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آیا. آپ کی اس لیے کہ وہ والد صاحب کے ساتھ رہتے ہیں اور والد صاحب اس کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے. اچھا آپ نے بولا ٹھیک ہے, لیکن آئندہ آپ لوگوں کو گندم تب ملے گی کہ اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کے آؤ. بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے تو گندم ملے گی. یوسف علیہ السلام آپ وہ ساری بات کھولنا چاہتے تھے. اس لیے ان کو گندم دی, اضافی ان کو انعام و کرام بھی کیا, حتیٰ کہ اپنے ملازموں کو حکم دیا بھی کچھ پیسے بھی اس کے اندر ڈالتے. وہ جو پیسے ان سے دیے تھے رقم, گندم کی قیمت, وہ جو ہے پیسے ان کے گندم کے اندر ڈال دینا. اس کے پیسے یوسف علیہ السلام نے خود رکھ دیے اپنے جیب سے. اب مقصد یہی تھا کہ جب یہ ایسے وہاں سے نکالیں گے تو اب کیا سمجھیں کہ ان کے اندر پیسے کیوں اس ہمارے گندم کے اندر ہیں, اس کا سبب معلوم کرنا چاہیں گے. دوبارہ آئیں گے کیونکہ یوسف یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے, اور پیغمبر تو ظاہر بات ہے کسی مالی معاملات میں جو ہے نا وہ شبہ رہنے نہیں دیتے. یہ پیسے کیسے آگے بول کے ملازمان ڈال دیے, کیا مسئلہ ہے. چنانچہ جب گئے واپس گندم لے کر تو اور کہا کہ ابو جی گندم لے آئے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, لیکن بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ گندم کاپ میں لے کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آپ نے فرمایا یار یہ کیسے ہوگا, میں تو بھائی تو مان نہیں کر سکتا اس کو. جب گندم کھولی تو اس میں پیسے نکلے. جب پیسے نکلے تو اب یعقوب علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے, اور وہ بیٹوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو پیسے نکلے ہیں تو لہٰذا بادشاہ دیکھو کتنا اچھا ہے, اس نے گندم میں بھی پیسے بھی نہیں. جب پتہ نہیں آپ بھول کے ہیں ملازم پیسے اب واپس کرنے ہیں تو پھر بھی جانا پڑے. اگر بھائی کو ساتھ بھیج دیتے ہیں تو ایک جانور کے بوجھ کے برابر گندم کو اور بھی دے دے گا. اس لیے کہ جتنے بندے ہوتے اتنی مقدار میں وہ گندم. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا بھی کان ہے اور گندم کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, تو بڑا ان سے عہد و پیمان لے کر وعدے لے کر کے اپنے بھائی کی حفاظت کرو, جو بھی ہو جائے اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑو گے. تو پکا عہد لے کر بیٹے کو بنیامین کو ساتھ دے دیا. اب جب دوبارہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس, تو آپ نے تنہائی میں اپنے بھائی کو بلایا, ملاقات کی, وہ ساری بات بتا دی یوسف ہوں اور اس طرح میں یہاں تک پہنچا. بھائی بڑا خوش ہوا, والد کی جو جدائی تھی سارے واقعات بیان کیے. تو آپ نے بتایا کہ میں کسی طریقے سے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں, اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. تو اب اس کے لیے میں ایک تدبیر اختیار کروں گا. تدبیر یہ تھی کہ جب یہ قافلہ گندم لے کے جانے لگا
اس کے اندر ایک سونے کا وہ پیالہ برتن جس سے ناپ کر گندم دی جاتی تھی، وہ ایک بندے کی بوری میں رکھ دی۔ جب یہ گندم کے علاقے سے نکل رہے تھے تو پیچھے سے وہ آگے جو ملازم سے کہا کہ بھائی گندم لے کے آئے ہو، جڑے برتن نال گندم تو جتنی جا رہی سی وہ چوری ہو گیا۔ اسی وہی تحقیق کر رہی ہو کتنے ہم تلاش لینے کا۔ اب تلاشی جب لی اور بھائیوں سے پہلے شروع کی، کسی سے نہ نکلا وہ، لیکن جب بنیامین کا حصے کا وہ جو گندم کا ٹوڑا تھا اس کو بولا کہ پوری کھولی گئی، اس میں سے اب یوسف علیہ السلام خود بھی ساتھ تھے، تو جب تحقیق کے لیے آئے، اب جو مصر کا قانون تھا اس قانون کے تحت وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے بنیامین کا، لیکن جو یعقوب علیہ السلام کے علاقے کا قانون تھا اس کے تحت جو ہے وہ رکھ سکتے تھے۔ اگر کوئی چور ہوتا تو وہ اس کا جس کی چوری ہوئی اس کا غلام بن جاتا۔ اس لیے آپ نے انہیں سے پوچھا، بتاؤ بھائی اب چوری مال برآمد ہو گیا، تمہارے یہاں ایسے بندے کی کیا صورت ہے؟ اب دوسرے بھائیوں نے خود ہی بتایا کہ ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے اس کی چوری پکڑی جائے، ثابت ہو جائے تو پھر آپ کو اس کا جس کی چوری کی ہے غلام بن جاتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میرے لیے ہمارا غلام میرے لیے امین کرے۔ اب وہ سارے پریشان نہ ہو، ابا جی نے جو عہد کیا تھا اب وہ عہد کی جائے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، وہ بہت پریشان ہوگا اس کو ساتھ نہ لے کے گئے، تو اس لیے آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو جانے۔ اور آپس میں مشورہ کیا، دیکھو پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے سے جو کیتا وہ کیتا، اور بنیامین کے معاملے سے کہا کہ میرا پہلے دکھانا ہی ہم شاید یہ پہلے ہی قرآن پڑھائی کرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا معاذ یوسف علیہ السلام نے بہت معاذ اتنا کتنا ہو سکتا جن نے چوری کی ہے، جن اپنا سامان جو برتن نکلے لہٰذا سزا معاملہ بھی وہ نہ ہی ہونا، دوسرے نام تھوڑی ہو، میں انصاف نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ بنیامین کو لے کے اپنے پاس، اور انہوں نے اپنا مشورہ کیا اب کیا کریں۔ جو ان میں ذرا بڑا سمجھدار تھا بھائی، اس نے کہا غیر دماغ، اس نے کہا میں تو نہیں جانا، میں بے منہ دکھانا، میں والے صاحب کو منہ کس طرح دکھاؤں؟ تم چلے جاؤ، جا کے بتا دو سارے سے، میں تو یہی ہوں جب تک بھائی چھوٹتا نہیں میں نہیں جاؤں، یا ابا معاف کرے بھائی چھوٹے حل نکلے پھر چلو میں یہاں سے جاؤں، آپ جاؤ۔ باقی یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے آ کر کہا ابو جی آپ کے بیٹے نے چوری کی، کہا نے آئے پاؤں پوچھ رہا نال سے سامان برآمد ہو گیا تو بادشاہ نے اٹھا کے کہا یوسف علیہ السلام عجیب گل جب لے کے جا رہے تھے تو بھرا سی کہ چوری کی انہیں میرا پوتا، چوری والا معاملہ تو میرا پوتا لے کے جا رہے تھوڑا بھرا سی۔ پھر میں لگاتا پھر اور یوسف علیہ السلام یاد آنا پھر جب دوسرا بیٹا جدا ہوا نا، اب پہلا زخم پھر تازہ ہوا، پہلے ہی پوچھنے روتے رہتے تھے، ہر وقت یاد کرتے رہتے تھے، تو اب گھر والوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ یوسف کو کب تک یاد کرتے رہیں گے، دیکھ لیں یاد کر کر کے رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور صورت یہ کہ آپ کا جسم دل بدل کمزور سے کمزور ہو گیا، چھوڑیں اس چیز اور اس کو آپ کی بھول قرار دیا اور کہا کہ اب خام خیر کو یاد کرتے رہتے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہ اپنے بیٹے کا وہ خواب تھا، میں نے دیکھا تھا کہ مجھ کو 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں،
تو اس لیے فرمایا جاؤ یار ڈھونڈو، یوسف کو بھی ڈھونڈو اور بھائی کو بھی جو اس کا ہے وہاں رہ گیا اس کا بھی تو حل نکالو۔ دوبارہ بادشاہ کے پاس عزیز مصر کے پاس جاؤ، جا کر جو ہے وہ چونکہ بادشاہ کوئی اور تھا، عزیز مصر تھے آپ اس وقت، تو جاؤ جا کے محنت سماعت کرو، گندم بھی ختم ہو گئی، گندم بھی لے آؤ کچھ اور محنت سماعت کرو۔ یہ گئے اور جا کے یوسف علیہ السلام کے حاضر ہوئے، رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس تو گندم کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے تصدق علینا، ہمارے ساتھ کچھ صدقہ ہی کرو۔ پہلے سال کو نہیں گندم چاہیے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں کی جی صورت حال دیکھی، اب اتنی تنگی ہے، گھر کا گزارا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب آپ نے اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام تھا، حکم تھا کہ آپ نے ابھی تک اس چیز کو ظاہر نہیں کرنا، اب اللہ پاک کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ بھائی آپ بتا دو ساری بات۔ اب آپ نے کچھ اچھا، آپ کو پتہ آپ نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب وہ بھائی سارے کام کھڑے ہو گئے، حیران ہو کے توتے ہو گئے، یہ یوسف سے کیا بات؟ عزیز مصر کا وزیر صاحب، وزیر خزانہ صاحب کا یوسف سے کیا تھا؟ اور جھوٹ موٹ بھی بات کرنے لگا۔ پھر جب آپ نے ساری حقیقت کھول کے سنائی تو کیا نالی میں یوسف آ میرا پڑا، اللہ پاک نے ساتھ دیا کہ ہم سب کے فضل کرنا سے کہ ساری نعمتوں سے ہم نوازنے سے اللہ پاک نے اس کا کہ اس ازمائش تو سامنے پر سارے معافیاں منگانا پہ اور میں نہیں ہوں گا تو آپ کو معافی منگا کے باقی کر لا تصریف علیکم اليوم، آئی چوٹ سے کوئی الزام معافی اور والد صاحب کے بارے سے کیا بھی اب میرا قمیض لے جاؤ، جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اکھاں میں پھیرو، اللہ پاک انہوں اکھاں میں نہیں واپس لے آؤ۔ چنانچہ جب کر وہ لے کے مصر سے نکلا نا، بشیر کا نام تھا، خوشخبری سنانے والا بندہ جو پیغام انسان، ادھر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے گھر والے اگر تسی مجھے طے کیا ہے خیال نہ کرو تو میری یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی۔ ایک وقت آیا کہ خوشخبری سنانا آ گیا، یوسف علیہ السلام زندہ اور وہی عزیز مصر یعقوب علیہ السلام سجدے گر گئے اور اللہ پاک نے تعریف حمد کی تھی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا، جو بھی قمیض اکھاں تے لایا اکھاں دی بنائی واپس تو نال آپ نے پیغام بھیجا سی کہ تسی ماں اہل العیال مصر پہنچ۔ یعقوب علیہ السلام اپنے اہل العیال کے نال دوبارہ مصر تشریف لے آئے۔ مصر تشریف لے آئے تو پھر اب یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شاندار استقبال کیا اور اپنے تخت پر اپنے والدین کو بٹھایا اور پھر اس خواب کی تعبیر سچ ثابت ہوئی کہ سبت رات نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ، اس دور میں سجدہ حرام کیا تو سجدہ بعد میں آ، اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز، سجدہ تعظیمی کیا۔ جب سب نے سجدہ تعظیمی کیا اب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو کا ابو جی وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی ایک تعبیر، خواب سے بات شروع ہوئی اور خواب پہ ختم۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اور اس واقعہ کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے احسن القصص فرمایا کہ قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ، اور یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی خصوصیت ہے کہ ایک ہی جگہ پر اللہ پاک نے اکٹھا ذکر کیا، ورنہ واقعات تو اور بھی ہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام کے متعلق واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، دیگر انبیاء کے متعلق، لیکن اس جگہ ایک ہی جگہ اکٹھا سارا واقعہ آ جائے یہ نہیں ہے۔ صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے کہ جو سارے کا سارا ایک ہی جگہ اللہ پاک نے ذکر کیا۔
سورت کا نام سورہ یوسف ہے، چونکہ اس میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے خصوصی، اس لیے سورت کا نام بھی یوسف ہے۔ اور یہ سورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، فرمایا الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآن عربیہ، بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن عربی زبان کا، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ سے بیان جو کرتے ہیں حضور کو علم غیب کلی کا وہ نفی ہو گئی۔ علم غیب کلی ہوتا تو واقعہ بتانے کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ پر کیوں نہ فرماتے۔ اس قال یوسف علی ابی، جس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد کو، یا ابتی، اے ابو جی، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند کون تھے؟ والد ہیں، والد ہیں یعقوب اور قال یا بنیا، آپ نے فرمایا یعقوب نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو بیان نہ کرنا، اللہ اخوتک، اپنے بھائیوں کو، فیقینوا لک کیدا، یہ آپ کے سامنے ایک طرح طرح کی تدبیریں کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، اسی طرح چنا ہے آپ کے رب نے آپ کے والد کو، اور وہ سکھلائے گا آپ کو باتوں کی حقیقت، یعنی خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرے گا اپنی نعمت آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْهِ، جس طرح کہ اس نے پوری کی آپ کے باپ دادوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق، یعنی حضرت ابراہیم اسحاق پر نعمت پوری کرے گا، یعنی اللہ پاک آپ کو بھی نعمتوں سے نوازے گا، جس طرح کہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم، ان کے بعد حضرت اسحاق پر اللہ پاک نے یہ انعام فرمایا کہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، وہی سے اعزاز کیا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب ہے جاننے والا، حکمت والا۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، بے شک یوسف کے قصہ میں، و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں، آیات للصابرین، نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے ان کے لیے کہ اللہ پاک ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، حق کو جتنا چاہے دبایا جائے آخر کار حق کار ہو کے رہتا ہے۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو دبایا اپنے بھائیوں نے، لیکن آخر کار اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس طرح اے کافرو، مکہ والو، تم جو کر رہے ہو حضور نے وسلم کو دن ب دن دبا رہے ہو، سازشیں کر رہے ہو، جس طرح بھائیوں کی سازشیں یوسف علیہ السلام کے حق میں وہ کسی طرح بھی نقصان دینا ہوئی بلکہ ان کو فائدہ ہی ہوا، اور کسی طرح تمہاری سازشیں جو ہیں کسی کام کے نہیں، اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا۔ اس قال یوسف، جس وقت انہوں نے کہا کہ یوسف واخوہ، اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، ہمارے والد صاحب کا محبوب ہے، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، اور بے شک ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ صریح خطا میں رکھتے ہیں، اقتلوا یوسف، قتل کرو یوسف کو، فبطلہ ارض، یہ پھینک دو کسی سرزمین میں، یغفر لکم وجہ ابیکم، خالص ہو جائے تمہارے لیے باپ کی خوشنودگی، وتکونوا من بعدکم صالحین، مطلب اس کے بعد ہو جانا نیک لوگوں میں۔ مطلب یہ کہ بھائی کو دور کر دو، قتل کر دو، کام کر دو، اس کے بعد باپ کی محبت تمہیں خالص مل جائے گی، بھائی ہوگا نہیں تو محبت میں شکر بھی نہ ہوگی۔ حالانکہ یہ سب کچھ کر بھی لیا، باپ کی محبت نہ مل سکی، بلکہ والد صاحب پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اولاد سے، ان سے دور ہو گئے، ان کی اس رویے کی وجہ سے۔ اور یہ جو ایک ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا، گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، یہ انہوں نے یہ کہا وَتَكُونُ مِن بَعْدِكُمْ صَالِحِينَ، ایک بار گناہ کر لو بعد ایک بار توبہ کر لو، پھر نہیں کرتا۔ لیکن کیا بندے نے جب گناہ کر لیا اس پہ توبہ کی توفیق ہوگی بھی صحیح؟ ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کر بھی لے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب بھائیوں کو توبہ کی توفیق نہیں، کتنے سال گزر گئے تھے اس جرم کو کیے، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھ لیا اور ساری حقیقت سامنے آ گئی، اب اپنی جان کا خطرہ ان کو سامنے آیا، اب وجہ لگا کہ ہم سے غلطی ہوئی، جس سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف،
کہا ان میں سے کہنے والے نے یوسف کو قتل نہ کرو وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ اور اس کو ڈال دو کسی گمنام کنویں میں یا تک کہ بعض سیارتی اٹھا لے گا کافروں میں سے کوئی مسافر کافروں میں سے ان کو تم فاعلین اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتی ہو تو قالوا انہوں نے کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا اے ہمارے ابو جی کیا ہو گیا کہ آپ اعتبار نہیں کرتے ہیں ہمارا علی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں وَإِنَّ لَهُ ناصرون ہم تو ہیں اس کے خیر خواہ ارسلہ معنا غدیرتا بھیجیے ان کو ہمارے ساتھ صبح کہ وہ کھائے اور کھیلے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو تو دکھ ہے اس بات کا کہ کہیں کہ اس کو لے جاؤ وَأَخَافُ اور ڈرتا ہوں کہ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے اس وقت بے خبر ہو قالوا انہوں نے کہا لئن أَكَلَهُ الذِّئْبُ اگر کھائے اس کو بھیڑیا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور حالانکہ ہم ایک جماعت ہے إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ اس وقت تو ہم بالکل ہی سب کچھ گوا دیں گے اس وقت تو پھر ہم سارے کے سارے گویا کہ ہر اعتبار سے نکمے ثابت ہوتے پھر کہ ہم اتنی بڑی جماعت اور ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کوئی بھیڑیا کھانے سے کیسے ہو سکتا ہے فلما ذهبوا به جب وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو وہ اجمعوا اور اکٹھے ہو گئے ان يجعلوا في غيابة الجب یعنی اس بات میں متفق ہو گئے کہ ڈال دیں یوسف علیہ السلام کو گمنام کنویں میں وأوحينا إليه اور ہم نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ کہ ضرور آپ ان کو خبر دیں گے ان کے اس کام کی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کو شعور بھی نہ ہوگا یعنی اس وقت کس وقت ان کو شعور نہ ہوگا جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اب اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو دیکھو ایک وقت آئے گا آپ خود ان کو ان کا یہ جرم یاد دلائیں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ نے جرم کیا ہے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہمارا جرم کھل جائے گا چنانچہ جب یہ آخری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے جب بنیامین بھی قید تھے آپ نے فرمایا تو ہمیں پتہ اسی یوسف نے پہنا کی کیتا سے ایسا کرتے اچھا بچاؤ اباؤ عشاء یبکون آئے وہ اپنے ابو کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے قالوا کہا یا ابانا اے ہمارے ابو جی انا ذهبنا ہم گئے نستبقوا دوڑتے ہوئے آگے نکل گئے وترکنا یوسف ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا ان بتائینا اپنے سامان کے پاس فاکلہ الذئب ان کو بھیڑیا کھا گیا اما انت بمؤمن لنا اگرچہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے ولو كنا صادقین ہم سچے ہیں آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں بچاؤ والا قمیص بدم الکذب اور لے آئے وہ آپ کا قمیص جھوٹے خون کو لگا کر یہ جو جانور کا خون ذبح کر کے زمین کر کے وہ قمیص نہ ڈالتے ہیں قال بل صبرت لكم انفسكم امرا یعقوب نے فرمایا لگتا ہے معاملہ ایسے نہیں بلکہ جو ہے وہ بنا دی ہے تمہارے دلوں نے کوئی بات صبر جمیل صبر ہی بہترین حل ہے واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ رب العزت مددگار ہے ان تمام باتوں پر جن کو تم ظاہر کرتے ہو وجاء سیارۃ آیا ایک قافلہ فارسلوا واردہم بھیجا انہوں نے اپنا پانی بھرنے کے لیے ایک شخص کو فادلا دلوا اس نے اپنا ڈول ڈالا قالا اور کہا یا بشرا ہے خوشخبری ہاذا غلام یہ تو ایک بچہ ہے واسطہ بزاعا اور انہوں نے چھپا لیا اس کو اپنے سامان میں واللہ علیم بما یعملون اللہ پاک جانتا تھا اس کام کو جو وہ کر رہے تھے وشروا بثمن بخس اور بھائیوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو ایک ناقص قیمت کے بدلے دراہم معدودہ جو گنتی کے چند درہم تھے وکانوا فیہ من الزاہدین اور وہ ہو رہے تھے اس سے بیزار یعنی مقصد تک بھائی ہم سے دور ہو جائے پیسے ملتے ہیں میرے نہیں ملتے نہ ملے اس سے ان کو خاص کر وقالت اشتراء من مصر امراتی اور کہا اس شخص نے جس نے خرید لیا تھا یوسف علیہ السلام کو مصر میں اپنی بیوی کو کہا عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا اکرمی مسواہو کہ اس کو ذرا اچھے طریقے سے اکرام کے ساتھ رکھو عسا ان ينفعنا
امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں نفع دے اور نتخذ اس سے یا ہم بنا دیں اس کو ولدا اولاد وکذالک مکننا لیوسف اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا جگہ دی یوسف علیہ السلام کو فی الارض اس زمین وَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اس واسطے کہ ہم سکھلائیں ان کو خوابوں کی تعبیر وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ اللہ رب العزت طاقتور ہے اپنے کام میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کو اس کو یہاں اس لیے لے آئے کہ یہاں اس علاقے میں انہوں نے دین کی تبلیغ کرنی تھی، ان لوگوں کو شدید پہنچانی تھی، اس علاقے کے لیے آپ نبی تھے، اس طرح اللہ پاک آپ کو لے آئے اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور جب پہنچے آپ اپنے جوانی کو آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا عطا کیا ہم نے آپ کو حکم کیا مطلب شریعت وعلم اور علم وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا اور پھسلایا یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جس کی آپ گھر میں تھے عن نفسه ان کی ذات کے متعلق وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ دروازے بند کر دیے وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ اور کہا کہ آ جاؤ میرے پاس قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ یوسف علیہ السلام فرمایا اللہ کی پناہ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ وہ عزیز مصر جو ہے وہ تو میرا مالک ہے اور اس نے میری اچھی طرح جو ہے وہ دیکھ بھال کی ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اس عورت نے پکا ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کے متعلق وَهَمَّ بِهَا اور یوسف علیہ السلام بھی پکا ارادہ کر لیتے لولا ان رأى برهان ربی اگر نہ دیکھتے اپنے رب کی قدرت کو اللہ پاک نے بچانا تھا بچا لیا کہ سارے کے سارے ماضی کے حالات سامنے تھے اور حقیقت ساری سامنے تھی کہ کہاں سے کہاں اللہ پاک نے پہنچایا ہے ان کو تو اس لیے اللہ پاک نے بچا لیا کذالک نصرف عنہ السوء اسی طرح ہم نے پھیر دیا یوسف علیہ السلام سے اس برائی کو والفحشاء اور بے حیائی کو انہ من عبادنا المخلصین بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر اور وہ دوڑے دروازے کی طرف اور عورت نے چیٹ اللہ آپ کی قمیص کو پیچھے سے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا الْبَابُ اور دونوں آ ملے سیدہ اپنے بادشاہ سے عزیز مصر سے سردار سے لدل باب دروازے کے پاس قالت ما جزاء من اراد بآلک زلیخا بولی کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو ارادہ کرے آپ کے گھر والوں سے برائی کا الا ان یسجن مگر یہی بدلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو قید کیا جائے او عذاب علیم یا شدید سزا دی جائے قال ہی راودتنی عن نفسی یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اس عورت نے بہکایا تھا مجھ کو میرے جی کے متعلق میری ذات کے متعلق وشاہد شاہد من اہلیہا اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے ان کے گھر والوں میں سے یعنی زلیخا کے خاندان میں سے کیا گواہی دی وہ چھوٹے بچے نے یہ تھی ان کان قمیصہ قد من قبول اگر ہے یوسف علیہ السلام کا قمیص پٹا ہوا آگے سے پسدا کر تو زلیخا سچی وہ من الکاذبین اور وہ جھوٹے یوسف علیہ السلام وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ہے یوسف علیہ السلام کا قمیص قد من دبر پھٹا ہوا پیچھے سے فَكَذَبَ تو زلیخا جھوٹی وہ من الصادقین یوسف علیہ السلام سچے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ پس جب دیکھا عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو قد من دبر تو پھٹا ہوا تھا پیچھے سے قال انه من کیدکن تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو ہے اور تو تمہارے فریب میں سے یعنی یہ تمہارے فریب کا جگہ بازی کا نتیجہ ہے ان کیدکن عظیم تمہاری جو تدبیر فریب ہیں کہ بہت بڑے ہیں یہ چرتر جتنا کہتے ہیں عورتیں چرتر بہت ہوتے ہیں اور چرتر جو ان کیدکن عظیم تمہارے چرتر جڑے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں
یوسف آج انہذا، یوسف آپ اس سے اعراض کیجئے، واستغفری لذنبک، اے عورت تو بھی اپنے گناہ سے معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہے گنہگار۔ یہ جو ایک خاوند نے، عزیز مصر نے آپ نے ویڈیوز دیکھا اور کہا تو اپنی غلطی کی معافی مانگا تھا۔ یہ 3 رکوع ہو گئے اس کے سورہ یوسف کے، 14 شروع ہو رہا ہے، 13 رکوع ہو گئے، 12ویں پارے کے 14واں شروع ہو رہا ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ نے کہا شہر کی عورتوں نے، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی خواہش کرتی ہے ہاں جی یوسف علیہ السلام کی ذات کی اپنے متعلق، قد شغفہا حبا، تو وہ تو محبت میں اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ ان اللہ فی ضلال مبین، بے شک ہم تو اس کو صریح خطا پر خیال کرتی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، جب سنا زلیخا نے ان کے پروپیگنڈے کو عورتوں کے، ارسلت الیہن، تو ان کو پیغام بھیجا، وآتت لہن متکئا، اور ان کے واسطے ایک مجلس تیار کی، وآتت کل واحد منہن سکینا، اور دے دی ان میں سے ہر ایک کو چھری، وقال، اور کہا اخرج علیہن، کہ نکلو تم ان کے سامنے۔ فلما رأینہ، جب دیکھا عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو، اکبر نہ ہو، تو بہت بڑی شخصیت خیال کیا، فقطعن ایدیہن، کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، فقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی نہیں ہے یہ عجیب انسان، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ قالت فذلک الذی لمتنن فیہ، وہ بولی وہ یوسف علیہ السلام کے متعلق زلیخا بولی، فذلک الذی لمتنن فیہ، یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق تم مجھے برا بھلا کہتی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، تو میں نے اسی کے جی کو جو ہے وہ چرانا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جس کا میں اسے کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بے عزت بھی ہوگا۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، جیل مجھ کو زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی، اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے۔ یعنی اب صرف زلیخا نہیں، دوسری عورتوں نے بھی پیغام پہ جس کو کہا سوال ملے گا، سوال ملے گا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، ہاں جی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے باری تعالیٰ اگر تم نہیں پھیرے گا مجھ سے ان کی چالوں کو، اصبر الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، واقع من الجاہلین، اور ہو جاؤں گا میں خود بے عقلوں میں۔ فاستجاب لہ ربہ، قبول کیا اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو، فصرف عنہ کیدہن، اور دور کر دیا یوسف علیہ السلام سے ان کے مکر و فریب کو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یوں سمجھایا یوں سمجھ میں آیا لوگوں کی ان نشانیوں کو، لوگوں کو ان کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، کلیس جنن نہ ہوتا ہی، یعنی لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق یہی گل ذہن چ بہ گئی کہ بھئی ہن یہ یہی ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کی قید کرتی کہ یہ وجہ تو عزیز مصر بدنام ہوا، اس کی بیوی بدنام ہوئی، تو اس جگہ تو بچانے واسطے لوگوں میں یہ شوق ہوئے میں قصور عورت کا نہیں سیگا، قصور یوسف سے یہ قید کر، یہی بات سمجھ میں آئی ہاں جی ان کو، بات اس کے کہ جو انہوں نے سمجھی کہ قید کیا جائے یوسف علیہ السلام کو حتیٰ ہی کے وقت تک، ودخل معه السجن فتیان، اب دیکھو نا عزیز مصر بھی تو مجرم تھا، جب اس کے سامنے ساری حقیقت آ گئی، قصور میری بیوی کا ہے، اس کے باوجود قید کروایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ زلیخا مجرم اپنی جگہ، خامد کے سامنے ساری الہی گواہی آ گئی، اب تو اس کو یہ جرم نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی بیوی کے سائڈ لے کر اور ان کو بدنام کر رہا ہے، مجرم بنا کر جیل میں ڈال دی، یہ بات۔ ودخل معه السجن فتیان، داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان، قال احدهما انی ارانی آصر الخمر، یہ 4 رکوع ہو گئے سورہ یوسف کے، 5واں شروع ہو گیا، 14 رکوع ہو گئے، 12ویں پارے کے 15واں شروع ہو گیا۔ ودخل معه السجن فتیان،
داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 قیدی تو نوجوان قال آدم انی ارانی آصل الخمرہ، کہا ان میں سے ایک نے کہ بے شک میں نے دیکھا ہے کہ نچوڑ رہا ہوں شراب کو، وقال آخر دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی، کہ میں نے دیکھا ہے کہ اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر خبزہ روٹیوں کو، تاکل الطیر من، کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے، نبینا بتعبیری، آپ بتلائیں ہمارے اس خواب کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو کوئی نیک بندہ خیال کرتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، اب ہر چیز کو فرمایا کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، الا نبأتکما بتعبیرہ، مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، کھانے کا تمہارے پاس آنے سے پہلے، یعنی یہ روٹی جو کھانے ہیں اگلا روٹی کا ٹائم ہو تو پہلے تو خواب کی تعبیر میں دستا ہوں۔ ذالک مما علمنی ربی، یہ علم ہے وہ جو میرے رب نے مجھ کو سکھلایا ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، بے شک میں نے چھوڑا ہے دین اس قوم کا کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت پر، ہاں جی، ہم کافرون، وہ تو اس کے منکر ہیں۔ واتبعت، اب دیکھو آئے تھے وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، لیکن آپ نے خواب کی تعبیر پہلے نہیں بتائی، پہلے آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی، پہلے تو عقیدہ ٹھیک کرا تو پھر تو مسئلہ دسا۔ آج کا لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں عقیدہ نہیں صحیح کرتے، پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے تو پھر عقیدہ عمل کا نمبر دوجا، عقیدہ نمبر پہلا۔ اب دیکھو اب یوسف علیہ السلام نے اب یہ جو کہا نا اگلا کھانے کا وقت ہونے سے پہلے تو میں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اس پر تعبیر آتی نہیں تھی، اس وقت تک جو مہرت ان سے مانگی یا ان کو بتایا کہ اتنے دیر ذرا یہ انتظار میں رہیں گے اور انتظار کے بعد ایک چیز بتاؤں گا تو زیادہ اس کو یقین کے ساتھ سنیں گے، اور اتنی دیر پہلے یہ میرے پاس بیٹھیں گے اس بہانے سے، اور میں ان کو توحید کی، اسلام کی، میں دین کی ان کو دعوت دوں، یہ مقصد ہے۔ واتبعت ملت ابراہیم، دیکھو نا اپنا تعارف حاصل کر دیا کہ میں کون ہوں، میری نظریات کیا ہیں، میری سوچ اور فکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ انہاں نراک من المحسنین، آج تک کو نیک بندہ خیال کرتے ہیں، انہوں سے بھی انہوں نے نیکی کا معیار کیا، اگر پتہ رکھ دیتا ہوں تو اسی بھی اس نیکی کا معیار کے ہو گئے نہیں۔ واتبعت ملت ابراہیم، پیروی کی میں نے ابراہیم، واتبعت ملت آباء ابراہیم، میں نے پیروی کی اپنے والدین یا باپ دادا کے دین کی، ابراہیم اسحاق یعقوب، جو کہ ابراہیم اسحاق و یعقوب ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہے اللہ کا فضل ہمارے اوپر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ توحید فرمایا اے میرے جیل کے دونوں قیدیوں ساتھیوں، کیا کئی طرح کے جدا جدا خدا معبود زیادہ بہتر ہے یا وہ اللہ جو ایک ہی ہے اور زبردست ہے؟ ایک کافی یا زیادہ؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا، الا اسماء، مگر وہ نام ہی ہیں، سمیتموہا، جن کو تم نے گھڑ لیا ہے، وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ پاک نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ نام گھڑ لیے یعنی جو بتے جن کو نام رکھا تھے، اس بت کا نام نائل ہے، اس کا نام لات ہے، اس کا نام منات ہے، اس کا نام عزا ہے، یہ جو نام تم نے گھڑ لیے ہیں اور ان کی الگ الگ صفات بھی اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں کہ یہ ہمیں بچے دیتا ہے، یہ ہمیں نقصان سے بچاتا ہے، یہ ہمیں روزی دیتا ہے، یہ اپنی طرف سے تم نے گھڑ لیا، اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس سب سے مقصد مشرکین مکہ موجودہ کفار کو سمجھانا ہے کہ بھئی دیکھو اس وقت کے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی، یہی پر حق تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کی دعوت توحید ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل کی دعوت شرک نہیں ہے۔ مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، یہ خود ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے اپنے آپ کو، اور ان کی آل کا وارث کہتے تھے اپنے آپ کو، بتایا یہ جو توحید کا رستہ، یہ شرک کا رستہ نہیں ہے۔ ان حکم الا للہ، فیصلہ صرف چلتا ہے اللہ کا، امر اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس بات تک تم صرف اسی کی عبادت کرو، ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔
بلا سیدھا دین، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، اب خواب کی تعبیر بتا رہے، توحید کی دعوت دی، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد اب ان کا مسئلہ ان کو بتا رہے ہیں۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، تو تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، پلائے گا اپنے بادشاہ کو شراب، یعنی اپنے پہلے ہونے پر بہار ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہے، فَيُسْرَبُ، اس کو سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ ہو گیا اس کام کا جس کی تحقیق تم چاہتے تھے، وہ بتا دیا، اسی طرح ہی ہوگا جو میں نے بتا دیا، طے ہو گیا فیصلہ۔ اب یہ ہے اطمینان، یقین کے ساتھ بات کرنا، ہاں جی، یقین کے ساتھ بات کرنا، اور یہ نبی کی شان ہے، نبی کی روح بندہ اس طرح دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ، کہا اس شخص نے جس کو گمان تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، یعنی جس کے بارے میں آپ نے تعبیر بتائی کہ تو ساتھ پودے میں باہر جائے گا، زندہ بچ جائے گا، اس کا گمان تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، ان دونوں میں سے اذکرنی عند ربک، میرا بھی تذکرہ کرنا اپنے بادشاہ کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو جس کا گمان تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، ان دونوں میں سے چار، فرمایا اس کو میرا بھی تذکرہ کرنا اپنے بادشاہ کے پاس۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے بھلا دیا اس کو اپنے بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو آپ کئی برس تک جیل میں پڑے رہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ، اب بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، یہاں پر 5 رکوع ہو گئے، سورۃ یوسف کے چھٹا شروع ہو رہا ہے، 15 رکوع ہو گئے، 12ویں پارے کے 16 شروع ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ، بے شک میں نے دیکھی ہیں 7 گائیں سمان موٹی، یا کلہن سبع عجاف، بالکل کمزور گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات، اور دیکھی ہیں 7 بالیاں سبز اور دوسری سوکھی۔ یا ایھا الملأ، اے میرے وزیروں وشیروں درباریوں، افتونی فی رؤیایا، مجھ کو اپنے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتی ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا اضغاث احلام، یہ بس بد خوابی ہے، یعنی اس طرح آپ الٹا سیدھا خواب دیکھنا، یہ بھی الٹا سیدھا خواب۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، اب وہ شخص بولا، اور جس نے تعبیر پوچھی تھی اور وہ زندہ بچ گیا، اب کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وذکر بعد امۃ، اور یاد آ گیا اس کو ایک وقت کے بعد، انا انبئکم، ابو بولا کیا، اس نے کہا میں تم کو بتلاتا ہوں بتعبیرہ، اس کی تعبیر، فارسلونی، تم ذرا مجھ کو بھیجو تو صحیح ذرا، اور جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف، واقعہ قرآن مختصر بات کرتا ہے، جامع، لمبی چوڑی گل نہیں، واقعہ شارٹ۔ اب یوسف علیہ السلام آ گیا تبھی پوچھنے کے لیے اجازت مل گئی۔ یوسف ایھا الصدیق، اور کہا یوسف اے سچے، چونکہ کبھی اتنی دیر جیل میں رہے تو جھوٹ دیکھا نہیں تھا ان سے، اور خواب کی تعبیر میں سچ ثابت ہوئی۔ اے سچے، آپ تنابی سبع بقرات، ذرا ہمیں بتلائیے کہ 7 گایوں کے متعلق جو موٹی ہیں، یا کلہن سبع عجاف، کھا رہی ہیں ان کو کمزور گائیں، وسبع سنبلات خضر، 7 بالیاں گندم کی وہ سبز ہیں، وأخر یابسات، اور 7 جو ہیں وہ خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کے پاس اور وہ اس بات کی حقیقت جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھیتی کرو گے 7 سال بڑے جم کر اطمینان سے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، بس جو تم کھیتی کاٹو تو اس کو چھوڑ دو اس کے سٹوں کے اندر، الا قلیلا مما تاکلون، مگر وہ تھوڑی گندم جو تم کھاؤ، یعنی گندم جڑی ہے وہ سٹے کے اندر ہی رہن دے، وٹ کے رکھی ہوئی اتنی بس، جیڑی ورتنی ہے وہی سٹے سے کٹنی ہے بس۔ اب دیکھو خواب کی تعبیر بھی بتائی، ساتھ حال بھی بتایا، اس کا سے نپٹنا کیسے، یہ ہے حکمت یوسف۔ ثم یاد، ایک ہے تعبیر یوسف، ایک ہے حکمت یوسف، یوسف علیہ السلام کی تنہائی، فہم اور سمجھ، دونوں چیزیں ہیں۔ ثم یاد من بعد ذلک سبع شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سخت، یا کلہن ما قدمتم، کھا جائیں گے اس سب کو جو تم نے پہلے رکھ چھوڑا ہوگا، الا قلیلا مما تحصنون، مگر وہ تھوڑا جس کو تم بچا کے رکھو گے۔
جو کچھ کہ تم نے حاصل کیا ہوگا سب کو کھا جائیں گے، مگر وہ تھوڑا سا جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا ہاں جی بیج کے لیے وہ رہ جائے گا بس۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ، پھر آئیں گے اس کے بعد سال لباس الناس وفیہ یاسرون، پھر آئے گا اس کے بعد ہاں جی ایسا سال کہ جس میں لوگوں پر پارچے برسائی جائیں گے، وفیہ یاسرون، اور اس میں وہ پھلوں کو چھوڑیں گے، یعنی خوب فراوانی ہوگی۔ وقال ملک اوتونی بھی، جب یہ تعبیر بتائی بادشاہ نے، بادشاہ کے پاس تعبیر آئی تو بادشاہ خوش ہو گیا، بادشاہ نے کہا اس کو لے کے آؤ میرے پاس، بڑا بڑا کام ہے۔ 6 رکوع ہو گئے سورہ یوسف کے اور 16 ہو گئے 12ویں پارے کے، 17واں شروع ہو رہا، آخر رکوع 12ویں پارے کا اور 7واں رکوع ہے سورہ یوسف کا۔ وقال ملک اوتونی بھی، بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ میرے پاس۔ فلما جاء الرسول، جب آیا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس، قالا، اس نے کہا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس آؤ، فاسألہ، ایک اور قالا، جب وہ آیا قاصد پیغام لے کر، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، فاسألہ، پوچھو ذرا اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کی کیا حقیقت ہے معاملے کی کہ جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب کو جانتا ہے۔ قال ما خطبکن، اب بات یعنی یوسف علیہ السلام فرمایا جاؤ جا کے بادشاہ کو ان عورتوں کو پوچھو انہوں نے الزام لایا سیا میرے تے خود کی حقیقت ہے۔ اب بادشاہ نے بلا لیا عورتوں پوچھ گچھ واسطے، بادشاہ کہہ رہا ہے قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا کیا تھی بھائی تمہاری حقیقت، کیا تھی تمہارے معاملے کی حقیقت، اس رافتنا یوسف عن نفسی، جس وقت تم نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا ان کی ذات کے اندر، قلنا، کہنے لگی، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم ہاں جی ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یا ہم کوئی برائی نہیں جانتی یوسف علیہ السلام کے اندر۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حسس العقل، اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا جب حق بات کھل ہی گئی ہے، انا راودتہ عن نفسی، سن لو کہ میں نے ہی پھسلایا تھا یوسف علیہ السلام کو، ان کے پھسلانے کی کوشش کی تھی ان کے دل کو خود ہی، انہ لمن الصادقین، وہ تو تھا سچا، ذالک لیعلم، اب یہ حقیقت آپ کے سامنے آگے یوسف علیہ السلام کا کلام آ گیا، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے تحقیق اس لیے کرائی، لیعلم، تاکہ جان لیں کون لوگ بھی، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، ہاں جی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ پاک جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ یہ 12واں پارہ پورا ہوا، آگے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور رکوع چل رہا ہے اس کا سورہ یوسف کا 7واں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں نہیں ہوں بری اپنے ذات سے، اپنے نفس سے، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو اس کو کہتا ہے برائی کا ہی، الا ما رحم ربی، مگر میرا پروردگار جس پر رحم کرے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ مطلب یہ کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تو جو ہے مجھے بچا لیا، ورنہ انسان کا نفس جو ہے شیطان دشمن تو ہے ہی ہے، نفس بھی دشمن ہے، اور یہ بندے کو الٹے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ پاک کا رحم کرم اس پر خصوصی ہو، اللہ پاک اس کو نفس کی شرارت سے، شیطان کی طرف سے بچا لے۔ وہ کاروباری کو تو نہیں بھی استغفر نفسی، بادشاہ نے کہا اس کو لیو میرے پاس، میں اس کو اپنی ذات کے لیے ایک خاص بندہ بناؤں گا، یا میں اپنا اس کو ایک خاص بندہ بناؤں گا، خاص عہدہ دوں گا اس کو۔ فلما کلمہ ہو، جب بادشاہ نے بات چیت کی ہاں جی یوسف علیہ السلام سے، قالا، بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک آپ آج میرے ہاں نہایت معتبر ہاں جی صاحب مقام و مرتبہ بندے ہو،
یعنی آپ میرے پاس رہیں گے تو آپ کا مقام بہت ابھی اعلیٰ ہوگا اور میرے بندوں میں سب سے زیادہ قابل اعتبار بھی آپ ہوں گے۔ خرج عنی علی خزائن الارض، اب یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اچھا پھر مجھ کو مقرر کر دیجئے ملک کے خزانوں پر، یعنی وزیر خزانہ بنا دیں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں ہوں حفاظ کرنے والا اور جاننے والا، مطلب کہ میں ان معاملات کو جانتا بھی ہوں کیسے نپٹانے ہیں اور میں خزانے کی حفاظت بھی کروں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے قدرت دی یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین پر، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، اجر کہیں بہتر ایمان والوں کے لیے جب وہ پرہیزگار ہوں۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، دنیا میں بھی ان کو انعامات سے نوازتے ہیں، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے انعامات سے نوازا، اور آخرت میں بھی اللہ پاک جو ہے بندے کو نوازتے ہیں۔ اللہ پاک نیک بندے کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ 7 رکوع ہو گئے سورہ یوسف کے، 8واں شروع ہوا، پہلا رکوع مکمل ہوا، 13ویں پارے کا دوسرا شروع ہوا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ داخل ہوئے آپ کے پاس، فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جبکہ وہ یوسف علیہ السلام سے انجان ہی رہے، انہوں نے نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب تیار کروایا ان کا سامان ان کے اسباب میں، کالا، یوسف علیہ السلام فرمایا، اوتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اے لے کے آنا میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی جو تمہارے باپ سے ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ کر، وانا خیر المنزلین، بہترین مہمان نواز بھی ہوں، چونکہ آپ نے اس سے پہلے ان کی اپنے بھائی کی دعوت کی تھی۔ ہاں دیکھو تمہیں جڑا گلا لینا ہے وہی پورا ملے، کوئی سے کوئی دھوکھا نہیں ہونا تمہیں، اور تاری مہمان نوازی بھی ہوئی۔ لہذا ہوں آئندہ آن لگے اپنے بھرا نال لے کے دو باتیں یاد دلا دی نا، تاکہ یہ 2 صفتیں یاد رہیں تو واپسی ان کے لیے اور آسان ہو جائے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو میرے پاس نہ لے کے آئے، فَلَا قِيلَ لَكُمْ عِندِي لَا تَكْرَمُونَ، تو پھر تمہارے لیے میرے ہاں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اناج نہیں، اور بڑے قریب نہ آنا ہے۔ کال تھوڑی تمکین لاتے ہیں تاکہ تے عمل کر۔ نبی جو بھی کام کرتا ہے نا اس کے پیچھے اللہ پاک کی طرف سے تعلیم ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے، تو جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے بھی بات کیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ سارا لکھا تھا۔ قالو، وہ بولے، سنراود عنہ اباہ، ہم خواہش کریں گے اس کے متعلق اپنے ابو کی، اپنے ابو سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، ضرور کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے خدمتگاروں کو کہ رکھ دو ان کی پونجی بھی ان کے ہی سامان میں، لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، شاید کہ اس کو پہچانے، اِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب لوٹے اپنے گھر میں یا اپنے گھر والوں کے پاس، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ پھر آئیں، بغیر پیسے نہ بھی ہوں دوبارہ آن دے کہ اے پیسے میرے کول ہوں گے، چلو پھر آئیں گے اس پر۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب وہ لوٹے اپنے ابو کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابو جی روک دیا گیا ہم کو غلہ لینے سے، فارسل معنا اخانا، بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، کہ ہم دوبارہ غلہ معاف کر لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ قالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں تمہارا اعتبار کروں بنیامین کے متعلق، الا کما آمنتکم علی اخی من قبل، جیسا کہ پہلے میں نے تمہارا اعتبار کر دیا تھا تمہارے بھائی یوسف کے متعلق، ایسے اعتبار کر لوں۔ اللہ خیر حافظہ، اللہ رب العزت ہے نگہبان، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، پایا اپنی پونجی کو بھی، رقم کو بھی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جو ان کو واپس کر دی گئی۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا ما نبغي، اے ہمارے ابو جی، ہاں جی، اور ہم کو کیا چاہیے، هذه بضاعة رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ ہے ہماری رقم جو ہمیں واپس کر دی گئی، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا،
ونحفظ خانہ ونزداد غیر بعیر کہ ہم جائیں گے، ہاں جی ہم جائیں گے تو لے آئیں گے اناج اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور مزید اناج بھی ہمیں 1 اونٹ کا مل جائے گا، ایک رقم مل گئی ہونا تو قدم لیتے ہیں کوئی نہیں، اور 1 مزید اناج مزید مل جائے گا۔ سارے کے لیے سیر اور یہ وزن لے کے آنا گندم کا ایک مقدار لے کے آنا اور آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز نہیں اس کو بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جہاں تک کہ تم دو مجھ کو اللہ کا پکا عہد، لتأتوننی بہ، تم اس کو ضرور میرے پاس لے کے آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ فلما اتوہ موثقہم، جب انہوں نے دیا اپنا عہد، قال اللہ، یعقوب علیہ السلام فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ پاک ان باتوں پر جس کو ہم کرتے ہیں نگاہ بان، یعنی ہم جو معاہدہ کر لیا اور پکا وعدہ کر لیا ہوں، اللہ پاک یہ کہنا انہی راز رکھ رہا۔ وقال یا بنی، اب جب جانے لگے نا دوبارہ مصر، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی اور ایک تدبیر بتائی۔ دیکھو نا ایک باپ نے ہوتا کہ میری اولاد جڑی ہے یہ آفات و مصیبت بچے اور انہوں نے کہتے اتنا نہ ہوئے کسی کی نظری لگ جائے، 11 پت جوان، ہاں جی مسابقہ کسی ہاں پہ نا نظر کا لگ جانا ہی بڑا حق ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اب یہ تدبیر ان کو بتائی کہ کسی نظر نہ لگ جائے، جو تسی بستر دوبارہ ہم چاہاں جانے تو ہم ایک کو دروائے کریں تو خالی ہونا، تھوڑے تھوڑے کر کے 2 ادھر مارے 2 ادھر مارے 2 ادھر مارے 2 ادھر مارے، مختلف دروازے داخل ہوتے ہیں۔ آج کل کالونیوں گیٹ لگے ہوتے ہیں تو گیٹ کے اندر سے ادھر داخل ہوتا ہے، تو اس دور میں جو شہر ہوتے تھے شہروں کے دروازے ہوتے تھے انٹری کے، تو کہتے ہیں روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب 2 برا ہو گئے ہیں اور جدو اتنے گئے تو ہم 2 برا ہو کے جان ہیگس کے گیا بڑا نال لے کے دنیا میں مجھے اللہ اتنے کھڑا ہوگا نام جان کوئی نہ۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا ہم تو برا ہم لے کے نہیں آئے، کہتے ہیں لے کے آئے ہیں، بول کیسی بھی تسی 2 ہو کے مختلف طرح سے آئے تو وہ چرا کہ اللہ چلا گیا، یوسف علیہ السلام یہ جا کے لے گیا۔ باقی روایت میں لکھا ہے کیا حقیقت ہے اس کی، تو اللہ کا دیکھیے فرمایا وقال یا بنی، اے میرے بیٹو نہ داخل ہونا ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، داخل ہونا مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ہاں جی اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی طرف سے کسی آفت سے، ان الحکم الا للہ، یعنی یہ جو یعقوب علیہ السلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اب یہ نہیں تھا کہ یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کے بچوں کو کسی آنے والی آفت سے بچا سکتی تھی، یہ ایک خواہش تھی کہ میرے بندوں کو نظر نہ کرو۔ ان حکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے، علیہ توکل، تو میں نے اس پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے۔ ولما دخلوا من حيث امر امرهم ابوهم، جب وہ داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا تھا ان کو ان کے ابو نے، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، نہیں کام آئی ان کے اللہ کی طرف سے کوئی چیز، الا حاجت في نفس يعقوب قضاها، مگر ایک خواہش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جس کو اللہ پاک نے پورا کیا، کیا جو پوری ہوئی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ علم والے تھے، ہاں جی بے شک وہ اس علم والے جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، یہ 8 رکوع ہو گئے، سورہ یوسف کے 9واں شروع ہو رہا ہے، 2 رکوع ہو گئے، 13ویں پارے کے تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے پاس رکھ لیا انہوں نے اپنے بھائی کو، قال انی انا اخوکا، فرمایا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، آپ غمگین نہ ہوں ان کاموں سے جن کو یہ کرتے ہیں۔ فلما جہز بجہازہم، جب تیار کرا دیا ان کا سامان، جہاز شکایت فی رحل اخیہ، رکھ دیا پانی پینے کے پیالہ کو
اپنے بھائی کے سامان میں ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، اعلان کرنے والے نے، اے قافلے والو انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، واقبلوا علیہم ما تفقدون، اور مڑ کر انہوں نے ان کی طرف دیکھا کہ کیا چیز تمہاری گم ہو گئی۔ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد سواء الملک ولمن جاء به البعیر وانا به زعیم، تو بولے کہ ہم پاتے ہیں بادشاہ، گم پاتے ہیں، یعنی ہمیں نہیں مل رہا بادشاہ کا وہ برتن پیمانہ ناپنے کا، جو اس کو لے کے آئے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آپ نے اعلان کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، بھیا ان کو پیارا سمجھ تک واس گیا، ہم جڑا بندہ لبو گا انہوں اناج ملے گا ایک اونٹ دے بوجھ کے برابر جتنا کڑا سکتا۔ آپ نے سمجھ دیتی میں دوں گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا نفسد فی الارض، آپ نے صفائی بیان کی یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں نے اپنی کہا کہ اللہ کی قسم تم تو جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے جہاں زمین میں فساد مچانے کے لیے، اما کنا سارے کہ ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا، وہ بولے خدمت گار، ہاں جی دیکھو ہر یعقوب صاحب تھے، اس لیے آنا بھی ضعیف انہوں نے کہا فرمایا، لیکن اب جو جی باتیں چھوٹی چھوٹی تھی یہ دوسرے بندے کہا جو آپ کے ساتھ تھے کہیں تھے خادم آپ۔ قالوا، وہ بولے خادم بولے، فما جزاء ان کنتم کاذبین، اب کیا ہے سزا اس کی چور کی اگر تم جھوٹے ہوئے۔ قال جزاؤہ، آپ یہ خود ہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی بولے ہاں جی کہ اس کی سزا ماں کھوٹی دفیرہ یقین ہو جزاؤ، اس کی سزا یہ ہے جس کے سامان میں یہ چیز پائی گئی تو وہی ہے اس کا اپنا بدلہ، ان مطلب یہ کہ وہ اس کا غلام بنتا ہے، وہی گیا کہ بطور مجرم ہے، اب وہی اس کے سپرد کر دیا جائے گا مالک۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء أخیہ، پھر انہوں نے شروع کیا تلاشی لینا اپنے بھائیوں کے سامان سے، ہاں جی دوسرے بھائیوں کے سامان سے، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائی کی تلاشی لی اور بنیامین کی تلاشی بعد میں۔ ثم استخرجها من وعاء أخیہ، پھر اس کو نکال لیا اپنے بھائی کے سامان سے۔ كذلك كدنا ليوسف، اسی طرح تدبیر بتلائی ہم نے یوسف علیہ السلام۔ ما كان ليأخذ أخاه في الدين الملكي، نہیں دے سکتے تھے یہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے بادشاہی قانون کے مطابق، الا ان شاء اللہ، مگر یہ کرنا چاہتا۔ ابھی اس طرح قانون یہ نہیں تھا کہ جو چور ہوتا وہ غلام بن جاتا دوسرے کا، لیکن یہ تدبیر رب نے بتائی، یہ یعقوب علیہ السلام کے زمانہ میں اپنا حق قانون تھا، اور یہ جو بیٹے تھے ان کے حکومت تھے، اس قانون کے مطابق اس کو لیا گیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے، ہاں جی یہ ہر علم والے کے اوپر ایک بڑی ذات جاننے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ قالوا ان يسرق فقد اخ له من قبل، آپ دیکھو بھائیوں نے تبصرہ کیا کیا جب بنیامین کے سامان سے یہ پیالہ برآمد ہو گیا، کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو چوری کر چکا اس کا بھائی بھی اس سے پہلے، یہ ایک اور پراسی یوسف اس چور سے۔ وَأَسْرَ اللَّهُ يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو اب یوسف علیہ السلام نے اس بات کو چھپائے رکھا اپنے دل میں، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ فرمایا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بڑے جنت بدتر لوگ۔ یہ فرمایا واللہ اعلم ما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے باتوں کو جو تم ابھی کر رہے ہو، بنا رہے ہو۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تم شرم مکانا، دیکھو تمہارا بھائی جس کے تو تم کہتے اس کو بھیڑیے کھا گئے، اپنے مردہ بھائی پر توبہ لگاتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ کسی عام مسلمان پر جو ہے وہ تو زندہ پر بھی بندے گھر جائے گا، ایک فوت ہو گیا اور اسے وہ بھی نہیں چھڑتے، ہلے بھی چھڑ دیا، کہتا بھی یہ نے چوری کی تھی، بنا کر کی تھی، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی تھی، وہ ایک بات تھی، وہ ایک معاملہ تھا،
وہ آپ بچپن میں جو ہے وہ اپنی پھوپھی کے ہاں رہتے تھے یوسف علیہ السلام. پھوپھی نے جو ہے نا ان کے ہاں اولاد نہیں تھی تو ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. یعقوب علیہ السلام سے مانگتا کہ یہ میرے پاس رہنے دیں. اب جو ایک وقت تک کہ جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس رہے گا پھر وہ واپس کر دوں گی. جب وہ وقت آیا تو پھوپھی کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو واپس کر دیں. اب یہی معاملہ ہوا کہ پھوپھی تدبیر کی کہ میرا یہ یوسف علیہ السلام جو بھتیجا میرے پاس رہے زیادہ عرصہ مزید. تو انہوں نے ان کے یہاں جو ہے نا وہ کمر پر ایک پٹکا سا باندھ دیا اور اس کے اندر کچھ چیزیں چھپا دی. پھر بعد میں کہا میری فلانی چیز لاب دی بھی پتہ نہیں کتنی گئی ہے. وہی چوری والا پھر روڈ پہ لگ گیا. جب لبیا نا بعد جو پٹکا کھولا یوسف علیہ السلام نے تو وہ چوری پایا. تو پھوپھی نے کیا دیکھا یہ وہ چورا میرا کلام لکھو رہا. حالانکہ چوری کی تھی پھوپھی نے آپ بنیا رکھا تاکہ میرا بھتیجا میرے کو روے جاوے نا. تو پہلے کچھ سالہ بعد سے مانگ کے لیا سکا سال پورے ہوئے تو ان پہ جنہوں دل نے سکھا. اب انہوں نے کوئی کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے قرآن کی چوری کی تھی. حالانکہ نہ تو بنیامین نے چوری کی نہ یوسف نے چوری کی. وہ تو پھوپھی جان نے اس لیے فوت ہونے سے پہلے روایت میں آتا ہے پھوپھی نے فوت ہونے سے پہلے بتا بھی دیا تھا کہ یہ یوسف چور نہیں ہے. یہ میں نے سارا کچھ کیا اس کو اپنے پاس رکھنے کے تاکہ پیغمبر ہیں تو لہذا ان کی صفائی ہو. لیکن انہوں نے چھٹے پراوا نا موقع جان نہیں ہوتا. قالوا یا ایھا العزیز و بھائی کہنے لگے اے عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا کہ بے شک اس کا ایک بوڑھا باپ ہے. فخذ احدنا مکانا ہاں جی ہمیں اس کی جگہ پر اپنے پاس رکھ لیں. ان نراک من المحسنین ہم آپ کو اچھا بندہ خیال کرتے ہیں. قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ انا غزا کہ ہم لے ہاں جی الا ما وجدنا بتانا اندا ہم تو لیں گے اسی شخص کو جس کے پاس ہم نے پایا ہے اپنا سامان. ان نائزل ظالم مگر نہ ہم تو بے انصاف ہوں گے. ہمیں انصاف کرنا. تو یہ 9 رکوع ہو گئے سورہ یوسف کے اور 9 رکوع ہو گئے سورہ یوسف کے اور 3 رکوع ہو گئے 13 پارے کے. اگلے نشست میں انشاءاللہ 10واں رکوع پڑھیں گے سورہ یوسف کا اور